بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، بڑی خرابی ہے ہر ایسے شخص کی جو عیب ٹٹولنے والا اور غیبت کرنے والا ہو۔ سورۃ الہمزہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مردہ بھائی کا گوشت۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورۃ الحجرات۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور تم میں سے کوئی کسی کی غیبت نہ کرے۔ کیا تمہارے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے؟ دیکھو تم خود اس سے نفرت کرتے ہو۔ سورۃ الحجرات۔ غیبت کرنا حرام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غیبت سے بچو، اس لیے کہ غیبت زنا سے زیادہ بدترین ہے، کیونکہ آدمی گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، لیکن غیبت کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتے جب تک کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اس کو معاف نہ کر دے۔ الترغیب والترہیب۔ غیبت کی مذمت۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میرے رب نے مجھے معراج کرائی تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے، وہ ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے ہیں، یعنی غیبت کرتے ہیں اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں۔ سلسلہ صحیحہ۔ غیبت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے بارے میں ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے، بس یہی غیبت ہے۔ صحیح مسلم۔ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کی ممانعت۔ غیبت کے مختلف انداز۔ اشارے کے ذریعے غیبت کرنا۔ غیبت میں جس طرح زبان سے کوئی بات کہنا داخل ہے، اسی طرح اپنے کسی عمل سے کسی کی برائی ظاہر کرنا بھی غیبت میں داخل ہے۔ ایک مرتبہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھیں۔ باتوں باتوں میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر آ گیا۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قد ذرا چھوٹا تھا، تو حضرت عائشہ نے ان کا ذکر کرتے ہوئے ہاتھ سے اس طرح اشارہ کر دیا کہ وہ چھوٹے قد والی ٹھگنی، یعنی زبان سے ایسا نہیں کہا بلکہ صرف ہاتھ سے اشارہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ، آج تم نے ایک ایسا عمل کیا کہ اگر اس عمل کی بو اور اس کا زہر سمندر میں ڈال دیا جائے تو پورے سمندر کو بدبودار اور زہریلا بنا دے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت کے معمولی اشارے کی کتنی مذمت بیان فرمائی ہے، اور پھر فرمایا کہ کوئی شخص مجھے ساری دنیا کی دولت لا کر دے دے تو بھی میں کسی کی نقل اتارنے کو تیار نہیں جس میں دوسرے کا استہزاء ہو، جس میں اس کی برائی کا پہلو نکلتا ہو۔ صحیح ترمذی۔ منافقین کی بدبو۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک مردار کی بدبو اٹھنے لگی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
کیا تم جانتے ہو یہ کیسی بدبو ہے؟ یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو مومنین کی غیبت کرتے ہیں۔ فتح الباری۔